ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی ان گنت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پریوار پر، ان کے ساتھیوں، صحابہ پر اور ان سبھی لوگوں پر جو قیامت کے دن تک ان کے دکھائے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سبھی کو عید مبارک۔ ہر سال جب عید الاضحیٰ، بقرعید کے مبارک دن آتے ہیں تو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں اور غریب ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس منظر کو باہر سے دیکھنے والے دوسرے لوگ کبھی کبھی الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کیسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو خدا کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا سکھاتا ہے؟ اور شاید خود کچھ مسلمان بھائی بہن بھی قربانی کے پیچھے چھپے اس گہرے اور روحانی مطلب کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ آج آئیے ہم اس دکھاوے کی سطح سے اوپر اٹھ کر سوچیں، کیونکہ قربانی کبھی بھی صرف ایک جانور کے بارے میں نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے ہمارے دل اور نیت کے بارے میں تھی۔ قربانی کے پیچھے کا اتہاس۔ قربانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتہاس میں پیچھے مڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ کو اس قدر عزیز تھے کہ اللہ نے انہیں الخلیل یعنی اپنا سچا اور گہرا دوست کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پر آزمائش پریکشا لی گئی، انہیں دہکتی آگ میں پھینکا گیا، انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وہ سالوں سال بنا اولاد کے رہے، اور آخر کار جب اللہ نے انہیں بڑھاپے میں ایک پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک انمول تحفہ دیا، جس بیٹے سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، تب ایک اور سب سے بڑی آزمائش سامنے آئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب، سپنا دکھایا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں۔ ذرا اس پل کی کلپنا کر کے دیکھیے، کوئی عام بیٹا نہیں، بلکہ وہ بیٹا جو برسوں کی منتوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو، وہ بیٹا جو ان کے دل کا ٹکڑا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے اللہ کے حکم پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے یہ نہیں کہا، اے اللہ، میں تو پہلے ہی اپنی زندگی میں اتنا سب کچھ قربان کر چکا ہوں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے، انہیں بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور انہیں پوری سچائی بتا دی۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالیے۔ کیا آپ اس بات چیت کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ پتا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے بیٹے کی مرضی جانی، اسے زبردستی نہیں کھینچا، نہ ہی اس پر دباؤ ڈالا۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ معصوم کشور، وہ نوجوان لڑکا جس کے سامنے پوری زندگی پڑی تھی، انہوں نے اپنے پتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ادب سے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر، دھیریہ رکھنے والوں میں پائیں گے۔ پتا اور پتر دونوں نے خود کو اللہ کے آگے پوری طرح سرنڈر کر دیا تھا۔ چھری چلنے سے پہلے ہی دونوں باپ بیٹے اس امتحان میں پاس ہو چکے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا
اور جیسے ہی چھری اٹھائی اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک خوبصورت دمبا میمنا بھیج دیا، کیونکہ یہ امتحان کبھی خون بہانے کا تھا ہی نہیں، یہ امتحان تو دل کے جھکاو کا تھا۔ قربانی کا مطلب خون بہانا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسلام کو خون پسند ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اس جانور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جانور کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہے تقوی، یعنی ہماری نیت کی پاکیزگی، وفاداری، عاجزگی اور مکمل اطاعت، سمرپن۔ یہ چھری صرف اس جانور کی گردن پر چلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ چھری اصل میں ہمارے اہنکار، ایگو، ہمارے گھمنڈ، ہمارے لالچ اور ہماری بری عادتوں پر چلانے کے لیے ہے۔ قربانی ہمیں ہر سال یہ سکھاتی ہے، تمہارے دل میں اللہ کے مقام سے اوپر کون سی چیز بیٹھی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ پیسہ ہو سکتا ہے، کچھ کے لیے شہرت، کچھ کے لیے رشتے، تو کچھ کے لیے اپنی منمانی اور گناہ۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، میرے بندے، دنیا کی کسی بھی چیز کو مجھ سے زیادہ اہمیت مت دینا۔ کیا اسلام بے زبان جانوروں پر بے رحمی سکھاتا ہے؟ کچھ لوگ جو اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں، بھلا ایک بے زبان جانور کی جان لینا رحم دلی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ذرا گہرائی سے دیکھیے، اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی سب سے زیادہ رحم اور نرمی برتنے کی تاکید کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کبھی ذبح مت کرو۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلاؤ اور اس کے ساتھ بے حد نرمی سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ اسلام تو ذبح کے وقت بھی رحم دلی اور تمیز سکھاتا ہے، اور اگر ہم ایمانداری سے سوچیں، جو سماج آج قربانی کی آلوچنا کرتا ہے، وہی سماج روزانہ بنا سوچے سمجھے کتنا گوشت کھا جاتا ہے۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کہاں سے آیا۔ اس کے الٹ اسلام ہمیں ذمہ داری، شکر گزاری اور رحم دلی سکھاتا ہے، بے وجہ کی کرورتا نہیں۔ اسلام میں ہر جان پاکیزہ ہے۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق سرشٹی ہیں، ان کی قربانی اللہ کے نام کے ساتھ پورے سمان اور ایک نیک مقصد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس سیکھ کو جیون میں کیسے اتاریں؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس پوری بات کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی قربانی دینی ہوگی۔ اس عید پر جب آپ اس جانور کے سامنے کھڑے ہوں یا جب آپ کی طرف سے کہیں قربانی دی جا رہی ہو، تو دل میں ایک دوسرا ارادہ، نیت بھی ضرور کریں۔ اپنے دل میں کہیں، یا اللہ، جس طرح میں اس جانور کو محض تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، اسی طرح میں اپنے دل سے ہر اس برانی عادت اور لگاؤ کو قربان کرتا ہوں جو میرے اور تیرے بیچ میں آ رہی ہے۔ شاید وہ کوئی پرانی رنجش یا نفرت ہو جسے آپ سالوں سے دل میں پالے ہوئے ہیں، اسے اللہ کے لیے آج ہی قربان کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ شاید وہ کوئی ایسا گناہ ہو جس کی طرف آپ بار بار لوٹ جاتے ہیں، اس راستے کو کاٹ دیجئے، اسے قربان کر دیجئے۔ شاید وہ کوئی گھمنڈ ہو جو آپ کو عاجزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتا ہو، اسے توڑ دیجئے، اسے قربان کر دیجئے۔ شاید وہ کوئی ڈر ہو جو آپ کو اللہ کی دی ہوئی روزی پر بھروسہ کرنے سے روکتا ہو، اس ڈر کو دل سے نکال دیجئے، اسے قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک دمبے کی قربانی نہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اہنکار، اپنے ڈر،
اپنے سانسارک موہ اور اپنی پتا کی ممتا کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے۔ وہ جانور تو بس اس بات کی گواہی تھا جو ان کے دل میں پہلے ہی گھٹ چکی تھی۔ سچی قربانی چھری چلنے سے بہت پہلے انسان کے دل کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے ساتھ اس سودے کا معجزہ چمتکار کتنا خوبصورت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نے ان کے بیٹے کو ان سے چھینا نہیں، بلکہ ان کے بیٹے کو صحیح سلامت واپس لوٹا دیا اور انہیں اور زیادہ برکتوں سے نوازا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو آپ اسے کھوتے نہیں ہیں، بلکہ وہ چیز آپ کو اور زیادہ پاک، برکت والی اور ہمیشہ رہنے والی بن کر واپس ملتی ہے۔ یہی وہ سودا ہے جو اللہ آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم اپنی من پسند چیز میرے آگے رکھ دو، مجھے سب چیزوں سے اوپر رکھو، اور میں جو اس پوری کائنات کا مالک ہوں تمہیں اسے کہیں زیادہ عطا کروں گا جس کی تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، نہ صرف آخرت پرلوک میں بلکہ اسی دنیا کی زندگی میں بھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عید پر دی جانے والی قربانی ہماری بے رحمی کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے آگے ہماری عاجزگی اور سمرپن کا اعلان ہے۔ یہ ایک زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ کیا جانے والا اعلان ہے کہ ہم اپنی سب سے پیاری چیز بھی اس ذات ایشور کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قربانی کے خون کی جو بوند زمین پر گرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ خون نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی آپ کی تڑپ، آپ کی سچی نیت، تقویٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پاکیزہ یاد اللہ کو پسند آتی ہے۔ اس لیے اس عید پر خوشیاں منائیے، گوشت کھائیے، غریبوں کو کھلائیے اور اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزاریے، لیکن اس کے ساتھ ہی کم سے کم 5 منٹ کے لیے ایک شانت کمرے میں اکیلے بیٹھیے اور خود سے وہ سوال پوچھیے جس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سے دیا تھا۔ کیا میں واقعی اللہ سے دنیا کی ہر چیز کے مقابلے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ اگر آپ کے دل سے آواز آئے ہاں، تو آپ کو دل سے عید مبارک۔ آپ نے قربانی کے روحانی مطلب کو سمجھ لیا ہے۔ اور اگر اس جواب کو دینے میں دل تھوڑا ہچکچائے تو بھی آپ کو عید مبارک، کیونکہ اللہ نے آپ کو ٹھیک ٹھیک دکھا دیا ہے کہ آپ کو اپنے دل پر کہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وہ ہمارے جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت دھنیہ واد۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔